ماہ ربیع النور شریف کی 18 تاریخ ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کو کثرت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ آج کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف عنبری گیسوئے مبارکہ کے متعلق انشاءاللہ ہم سماعت کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گیسوئے مبارکہ منہ مبارکہ کو کتنی عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ضحیٰ کی قسم اور چاشت کے وقت کی قسم۔ عزیزان محترم، الضحیٰ اور اللیل، اس سے مراد مفسرین کرام نے چند ایک مفہوم اس کے لیے ہیں۔ ان میں سے الضحیٰ، اس کا ایک معنی یہ بھی ہمارے مفسرین نے لیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون سے نجات عطا کی تو اس سے مراد وہی ہے، اور اللیل سے مراد معراج مصطفیٰ کی شب ہے۔ اور اسی طرح ہمارے علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ ضحیٰ سے مراد علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللیل سے مراد آپ کے عفو و درگزر کی عادت کریمہ مراد ہے۔ جیسے فرماتے ہیں جب رات چھا جاتی ہے تو ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، تو اسی طرح میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عفو و کرم بھی ایسی ہی ہے کہ وہ بھی گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے، وہ بھی گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور اسی طرح مفسرین کرام فرماتے ہیں ضحیٰ سے مراد چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللیل سے مراد زلف عنبری مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور و فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے چہرہ انور کی قسم رب ذوالجلال نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے، اور آپ کی زلف عنبری کی قسم رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے۔ عزیزان محترم، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ضحیٰ اور لیل سے مراد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اور اعلان ہے۔ ضحیٰ اور لیل سے مراد آپ کا سر اور اعلان ہے، اس لیے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان و عظمت، وہ رفعت، وہ بلندیاں اور وہ مقام و مراتب جو رب ذوالجلال نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے، اور وہ لوگوں کے سامنے عیاں تھے، لوگوں کے سامنے ظاہر تھے۔ جس طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم نوازیاں فرمائیں اور لوگوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کرم نوازیاں دیکھی، وہ معجزات دیکھے، تو فرماتے ہیں ضحیٰ سے مراد گویا اعلان ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے وہ پہلو
جو انسانوں کے لوگوں کے بالکل سامنے عیاں تھے، روشن تھے، اور اسی طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت مبارکہ کے وہ پہلو، وہ شانیں، وہ عظمتیں، وہ رفعتیں، وہ بلندیاں جو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں تھی، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں تھی، تو فرماتے ہیں اس سے جو ہے وہ چھپی ہوئی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چہرے اقدس اور آپ کی سیرت مبارکہ کے وہ پہلو ہیں جو لوگوں کی نظروں سے چھپے ہوئے ہیں، لوگ نہیں جانتے۔ ظاہر تو یہ تھا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ظاہر تھا، یہ تو سرکار کی وہ عظمتیں، وہ شانیں، وہ رفعتیں تھیں جو لوگوں کے سامنے ظاہر تھی۔ لیکن جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے وہ پہلو ہیں کہ جو کوئی بھی نہیں جانتا، یہی وجہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت سیدی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے ابو بکر، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اس کائنات میں بھیجا، مجھے اس رب کی قسم ہے کہ رب ذوالجلال کے علاوہ میری حقیقت کو کوئی بھی نہیں جانتا، رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی بھی نہیں جانتا، فقط میرا رب ہی میری حقیقت کو جانتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی حیات ظاہری کے حوالے سے اور وہ پہلو جو اس امت پر ظاہر ہیں، جو وہ پہلو جس سے یہ امت واقف تھی، فرماتے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنت۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میری سنتوں سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جس نے میری سنتوں سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا کہ اس نے جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور اسی طرح میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح طور پر فرمان موجود، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا المتمسک بسنتی عند فساد امتی لہو اجر شہید۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں بگاڑ پیدا ہو جائے، فساد پیدا ہو جائے، میری امت میری سنتوں کو چھوڑ چکی ہو، کریم آقا فرماتے ہیں ایسے ماحول میں کوئی بھی شخص میری سنت کو زندہ کرے گا، میری سنت پر عمل کرے گا، رب ذوالجلال اس کو شہید کا ثواب عطا فرمائے گا، رب ذوالجلال اس کو شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شانیں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں میرے رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہیں۔ اور اسی طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زلف عنبری تھی، آپ کے منہ مبارکہ تھے، ان کی کیفیت کیا تھی، اس کے متعلق ہمارے اسلاف نے اس بات کو نقل فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے نقل فرمایا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو زلف مبارکہ تھی، نہ وہ زیادہ گھنگرالے تھے بال مبارک اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے، بلکہ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان تھے۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو منہ مبارکہ تھے وہ کانوں کی لو تک ہوتے تھے، اور پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ شانہ اقدس بھی تک پہنچ جایا کرتے تھے، وہ شانہ اقدس تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو اس پر جب کسی شاعر نے کہا اور لکھا اس بات کو، کہا کہ نہ گھنگھر والے اور نہ بالکل سیدھے، وہ گیسو خمیدہ ہیں، نہ گھنگرالے اور نہ بالکل سیدھے، وہ گیسو خمیدہ ہیں، گھنے اور رنگ میں کالے میرے سرکار کے گیسو۔ ہاں فرمایا گھنے اور رنگ میں کالے میرے سرکار کے گیسو۔ جب اس پر سیدی اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زلف عنبری کی بات کرتے ہیں تو سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں گوش تک سنتے تھے فریاد آئے اب تادوش،
گوش تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تا دوش کہ بنے خانہ بدوشوں کے سہارے گیسو، کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو۔ سیدی اعلی حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کے منہ مبارکہ جب کانوں کی لو تک ہوتے تھے تو یہ امتیوں کے لیے اس میں اشارہ تھا کہ اے کریم آقا علیہ السلام کے امتیوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے یہ گیسوئے اقدس جو کانوں تک ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جو کان مبارک ہیں یہ تمہاری فریاد سننے کے لیے ہے۔ سرکار کے گیسوئے اقدس تمہاری فریاد سننے کے لیے ہیں، اور جب شانہ اقدس تک پہنچ جاتے تھے تو سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو، فرماتے ہیں جب کندھے مبارکہ تک شانہ اقدس تک وہ گیسو مبارک آ جاتے تھے تو سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں اے امتیوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کریم آقا علیہ السلام کے کندھائے اقدس مبارک جو کندھے مبارکہ ہیں یہ گنہگار امتیوں کے سہارے کے لیے ہیں، گنہگار امتیوں کے سہارے کے لیے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے میرے کریم آقا علیہ السلام کے مبارک گیسوں کو یہ کمال عطا فرمایا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام اپنے زلف عنبری میں سر اقدس میں کریم آقا علیہ السلام تیل مبارک لگاتے تھے، تیل مبارک لگاتے تھے، اور پھر کریم آقا علیہ السلام کنگھی مبارکہ کرتے، اور وہ بال جو تھے کریم آقا علیہ السلام سے کہ جو ہے وہ ہمیشہ تیل سے وہ تر رہتے تھے، اور کریم آقا علیہ السلام اپنے سر اقدس پر ایک کپڑا پہنے رکھتے تھے، اور اس کپڑے کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ کپڑا بھی تیل میں تر ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس پر جو ہے جب کریم آقا علیہ السلام اپنی زلف عنبری میں اپنے دست کرم کو پھیرتے تھے اور اپنے گیسوئے مبارکہ کو سنوارتے تھے تو اس پر سیدی اعلی حضرت علی رحمہ، سبحان اللہ کیا بات ہے سیدی اعلی حضرت علی رحمہ کی، آپ فرماتے ہیں شانہ ہے پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لیے، شانہ ہے پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے شہا تیرے سنوارے گیسو، کیسے ہاتھوں نے شہا تیرے سنوارے گیسو۔ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، کریم آقا علیہ السلام کے جو ہاتھ مبارک ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ید اللہ فرمایا ہے، ہاں ید اللہ فوق ایدیہم، رب نے فرمایا یہ میرے محبوب کے ہاتھ نہیں بلکہ یہ دست قدرت اللہ کا دست قدرت ہے، ہاں یعنی کریم آقا علیہ السلام کے دست مبارکہ کو کریم اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ہاتھ فرمایا، اور تو اس پر سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں شانہ ہے پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے شہا تیرے سنوارے گیسوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کیسی شان ہے، یہ کیسی قدرت ہے کہ وہ ہاتھ مبارک، وہ انگلیاں مبارک اگر اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اگر اشارہ ہو تو سورج واپس پلٹ آئے، اور یہ ہاتھ مبارک اگر جو ہے وہ آپ برتن مبارک میں گویا رکھ دیں تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، اور کسی بیمار کو یہ ہاتھ مبارک لگ جائیں تو اس کو شفا یابی مل جائے۔ عزیزان محترم، کریم آقا علیہ السلام کے ایسے کمال و قدرت والے ہاتھ مبارک سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ پنجہ قدرت، یعنی یہ وہ قدرت والے ہاتھ تھے کہ جو ید اللہ ہیں وہ آپ کی زلفوں کے لیے کنگھی ہیں، اور جب آپ اپنے دست کرم اپنی زلفوں میں پھیرتے ہیں تو سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسی شان عطا فرمائی ہے کہ یہ آپ کا دست کرم جو اتنا عظیم اور برکت والا ہے یہ آپ کی زلف عنبری کے لیے کنگھی کا کام کرتا ہے، کنگھی کا کام کرتا ہے۔ شانہ ہے پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے شہا تیرے سنوارے گیسوں۔ عزیزان محترم، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، آپ بیمار ہو جاتے ہیں، جب آپ بیمار ہوئے تو انتہائی درجے کی غنود کی آپ پر طاری ہو جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں میری کیفیت ایسی تھی کہ مجھے یقین ہو گیا تھا
کہ اب میری زندگی کی آخری سانسیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بس میری کیفیت ایسی ہوئی تو اتنے میں میری قسمت جاگی، میری قسمت جاگی کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لائے، میرے کریم میرے خواب میں تشریف لائے۔ اور جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کریم آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی میں نے زیارت کی خواب کے عالم میں، فرماتے ہیں مجھے سکون ملا، مجھے اطمینان ملا، مجھے سکون قلبی اور روحانی عطا ہوا، حاصل ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام میرے پاس تشریف فرما ہیں اور میرے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، میں عرض کرنے لگتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے منہ مبارکہ مجھے مل جائے تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے۔ تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں میں نے یہ دل میں یہ کیفیت، یہ آرزو پیدا کی تھی تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی، عرض نہیں کی، ابھی دل ہی دل میں ارادہ کیا تھا، کریم آقا علیہ السلام نے پہچان لیا اور سرکار نے فرمایا اے بیٹے، سرکار نے اپنا دست مبارک اپنی مبارک داڑھی مبارکہ میں شریش مبارک میں پھیرا اور سرکار علیہ السلام نے 2 منہ مبارکہ عطا فرمائے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار نے مجھے 2 منہ مبارکہ عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس میرے دل میں پھر یہ خیال آیا کہ یہ تو میری یہ کیفیت ہے، گویا خواب کی کیفیت ہے، اور جب میں بیدار ہوں گا تو اس وقت بھی میرے پاس یہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں بس میں نے یہ دل میں سوچا ہی تھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے یہ میرے منہ مبارکہ تمہارے پاس رہیں گے، یہ میرے منہ مبارکہ تمہارے پاس رہیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں بس میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ اس وقت میرے سامنے موجود نہیں تھے، پھر میں اسی کیفیت میں سرکار کے عشق میں پھر میں ڈوب گیا، پھر غنود کی طاری ہو گئی مجھ پر، پھر سرکار نے کرم فرمایا، سرکار نے فرمایا اے شاہ عبد الرحیم ہم نے وہ منہ مبارکہ تمہارے تکیے کے نیچے رکھے ہیں، وہاں سے اٹھا لو۔ جب کریموں پہ وہ کرم فرماتے ہیں، وہ کریم جب کرم فرمانے پہ آتے ہیں نا تو وہ اس طرح کرم فرماتے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں بس میں پھر بیدار ہوا، میں نے دیکھا میرے تکیے کے نیچے وہ دونوں کے دونوں منہ مبارکہ موجود تھے۔ اب آپ فرماتے ہیں ان منہ مبارکے کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ فرماتے ہیں کہ ان کی 3 کرامات، 3 عظمتیں، 3 کمالات میں نے ان منہ مبارکہ کے دیکھے ہیں۔ وہ کیا ہیں کمالات؟ فرماتے ہیں پہلا کمال ان کا یہ تھا کہ وہ منہ مبارکہ دونوں آپس میں جڑے رہتے تھے، آپس میں لپٹے رہتے تھے، اور جب بھی ان منہ مبارکہ کے سامنے کوئی بھی شخص جاتا اور وہ جا کر صلاۃ و سلام عرض کرتا، درود پاک پڑھتا، ذکر مصطفیٰ کرتا، تو اب وہ دونوں کے دونوں منہ مبارکہ جدا جدا ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو جایا کرتے۔ ویسے عموماً کیا ہوتا تھا وہ لپٹے رہتے تھے، لیکن جب ان منہ مبارکہ کے سامنے ذکر مصطفیٰ کیا جاتا، عظمت مصطفیٰ بیان کی جاتی، سرکار کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا، وہ دونوں کے دونوں منہ مبارکہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور کہتے پہلا کمال میں نے اس میں یہ دیکھا، اور فرماتے ہیں دوسرا کمال میں نے اس میں یہ دیکھا منہ مبارکہ کا۔ فرماتے ہیں میرے پاس 3 شخص آئے اور وہ انکار کرنے والے تھے منہ مبارکہ کا، وہ منہ مبارکہ کو ماننے والے نہیں تھے، لیکن جب وہ میرے پاس آئے اور میں نے ان کو دلائل بھی دیے، سب کچھ کیا، وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا اچھا ایسی بات ہے تو پھر ان منہ مبارکہ کو بادل یعنی باہر دھوپ میں لے چلو، اگر اس میں کوئی نئی کیفیت پیدا ہوگی تو ہم سمجھ جائیں گے۔ تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں منہ مبارکہ کو کڑکدار دھوپ تھی، سورج جو ہے وہ اپنی شعاعیں پھینک رہا تھا، گرمی انتہائی درجے کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ دونوں منہ مبارکہ باہر لے جائے گئے تو فوراً ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور منہ مبارکہ کے اوپر وہ سایہ کرنے لگا، وہ سایہ کرنے لگا۔ فرماتے ہیں ان میں سے ایک شخص نے توبہ کر لی، توبہ طیب ہو کر وہ مان گیا کہ ہاں میں مان گیا ہوں کہ یہ کریم آقا علیہ السلام کے منہ مبارکہ ہیں۔ تو دوسرا کہنے لگا یہ اتفاقی عمل ہو سکتا ہے۔ اب دوسرے نے پھر دوبارہ جب آرزو کی، دوبارہ وہ منہ مبارکہ باہر لائے گئے، پھر وہ بادل کا ٹکڑا آیا، پھر اسی طرح سایہ فگن ہو گیا۔
اور پھر اس نے بھی توبہ کر لی، پھر تیسرا کہنے لگا، گویا کہ 3 مرتبہ وہ گیسوئے اقدس جب باہر لے جائے گئے تو 3 مرتبہ ہی بادل نے آ کر اوپر سایہ کر دیا۔ فرماتے ہیں میں نے یہ دوسرا کمال دیکھا ان منہ مبارکہ کا جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارکہ تھے۔ تو اس پر سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی اب وہ بادل مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ اقدس پر جو ہے وہ سایہ کر رہے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سورج بالکل سوا نیزے پہ آ جائے گا، سورج بالکل قریب ہو جائے گا، اور سورج کی کیفیت یہ ہوگی کہ نیچے لوگ تڑپ رہے ہوں گے، تو اس وقت کوئی سایہ بھی نہیں ملے گا۔ تو سیدی اعلی حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپ محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپ محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ یا اللہ تو قیامت کے دن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گیسوں کے صدقے، اور یہ وہ مبارک گیسو کہ ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپ محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپ محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسوں۔ یا اللہ قیامت کے دن ان مبارک منہ مبارکہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو ہم گناہ گاروں، ہم سیاہ کاروں کو یا اللہ قیامت کے دن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارکہ کا سایہ عطا فرما دینا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ اقدس کا ہمیں سایہ نصیب فرما دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر تیسرا اس کا کمال جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ یہ منہ مبارکہ کو دونوں جو ہے وہ میں صندوق میں بند کر کے رکھتا تھا، جب لوگ جمع ہوتے، لوگ آتے، وہ کہتے ہم نے منہ مبارکہ کی زیارت کرنی ہے، تو پھر میں اس کا تالا کھولتا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس منہ مبارکہ کو باہر لاتا اور وہاں سے پھر سب کو زیارت کے لیے پیش کرتا، سارے کے سارے لوگ زیارت کرتے تھے۔ تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں ایک دن لوگ جمع ہوئے اور میں نے اس صندوق کا تالا کھولنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ صندوق کا تالا نہیں کھل رہا۔ پھر میں نے جب کیفیات معاملات دیکھے تو مجھے پتہ چلا کہ اس مجمع کے اندر ایک ایسا شخص ہے جس کے اوپر غسل فرض ہے، جس کی طہارت کامل نہیں ہے۔ آپ نے پھر جو ہے اس کی پردہ پوشی کرتے ہوئے فرمایا اے لوگوں جو ہے سارے کے سارے دوبارہ جاؤ اور طہارت کا انتظام اہتمام کرو۔ تو وہ شخص سمجھ گیا جس کے اوپر غسل فرض تھا۔ عزیزان محترم، وہ جب مجمع سے باہر جاتا ہے تو شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ وہ صندوق کا تالا کھل جاتا ہے، صندوق کا تالا اب کھل جاتا ہے، یعنی جب تک وہ ناپاک شخص وہاں پر موجود تھا صندوق کا تالا نہیں کھل رہا تھا۔ اب وہ ناپاک شخص جس پر غسل فرض تھا جب وہ مجمع سے باہر جاتا ہے تو اب وہ صندوق کا تالا کھل جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ 3 کمالات میں نے ان منہ مبارکہ کے دیکھے ہیں، ان منہ مبارکہ کے دیکھے ہیں۔ تو اس پر بھی سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ، اللہ اکبر، کیا عشق ہے سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضائے مبارکہ کے ایک ایک عضو کے حوالے سے سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ نے پورے کلام لکھ ڈالے ہیں، پورے کلام لکھ ڈالے سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ۔ آپ فرماتے ہیں کعبہ جان کو پہنایا غلاف مشکی، کعبہ جاں کو پہنایا ہے غلاف مشکی، اڑ کر آتے ہیں جو ابرو پہ تمہارے گیسو، اڑ کر آتے ہیں جو ابرو پہ تمہارے گیسو، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے مبارک زلف عنبری جو ہیں جب یہ آپ کے چہرہ اقدس پر آتی ہیں، آپ کی زلف مبارکہ جب آپ سنوارتے ہیں تو آپ کی زلف مبارک آپ کے چہرے پر آتی ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بیت اللہ شریف کے غلاف کو خوشبو سے معطر کر کے بیت اللہ کو ڈھانپ دیا گیا ہو۔ یا رسول اللہ آپ کی زلف عنبری بھی ایسے ہی لگتی ہیں، گویا کہ وہ مشک بھرا غلاف ہے جو آپ کے چہرہ اقدس پہ آ گیا ہے۔ تو سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی وہاں سے منہ مبارکہ لے لیے، اور آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال زہری کے بعد جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو میں منہ مبارکہ
پانی میں ڈبوتی تھی اور پانی میں ڈبو کر منہ مبارکہ نکال لیتی تھی، وہی پانی جب مریض کو پلاتے تھے وہ مریض شفا یاب ہو جاتا تھا، وہ مریض شفا یاب ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلی حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں وہ کرم کی گھٹا گے سوئے مشک سا، وہ کرم کی گھٹا گے سوئے مشک سا، لکائے ابر رافت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے وہ گیسوئے اقدس، وہ منہ مبارکہ جن کی خوشبوئیں گویا کہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بادل کے ٹکڑے ہیں، اور ان بادل کے ٹکڑوں پر یعنی آپ کے زلف عنبری پر بھی اعلی حضرت علی رحمہ لاکھوں سلام پیش کر رہے ہیں، لاکھوں سلام پیش کر رہے ہیں سیدی اعلی حضرت علی رحمہ۔ اور پھر اسی طرح جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے اپنی ٹوپی مبارکہ کے اندر سرکار کے منہ مبارکہ رکھے ہوئے تھے، اور جس بھی میدان میں جاتے تھے رب ذوالجلال آپ کو فتح عطا فرما دیتا تھا، آپ کو فتح عطا فرما دیتا تھا۔ تو اس پر بھی جو ہے لکھا ایک شاعر نے، کہتے ہیں فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک مارکا جیتا، فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک مارکا جیتا کہ انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو، کہ انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو۔ اور سیدی اعلی حضرت علی رحمہ جب اپنے اس نعتیہ کلام کو مکمل کرتے ہیں نا تو آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ کو پسینہ مبارکہ آتا ہے تو آپ کی پیشانی پہ ایسا لگتا ہے جیسے جو ہے وہ موتی چمک رہے ہوں، اور وہ پیشانے کے قطرات جب اس پسینے کے قطرات جب آپ کی پیشانی اقدس سے گرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ موتی گر رہے ہیں۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی زلف عنبری جب آپ اس میں تیل لگاتے ہیں تو اس کی چمک ایسے ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زلف عنبری میں خوبصورت موتیوں کو سما دیا ہے، اور وہ ایسے موتی ہیں کہ یا رسول اللہ وہ جھڑتے نہیں ہیں، وہ جھڑتے نہیں ہیں، بلکہ آپ کی زلف عنبری میں وہ چمک رہے ہوتے ہیں، وہ چمک رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے چمک رہے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو، گویا کہ وہ رات جو بھرپور طریقے سے اندھیرے میں چھائی ہوئی ہے، پھر اس میں وہ جو ستارے چمک رہے ہیں، سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں گویا کہ وہ اندھیرے سے بھرپور رات اپنے ستاروں کو بھی رخ انور، رخ مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ پر ان ستاروں کو نچھاور کر رہی ہے۔